أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون۔ سورۃ الزخرف کا درس قرآن چل رہا تھا۔ گزشتہ ہفتے بھی اسی سورت سے درس دیا گیا اور آج اس کے چوتھے رکوع سے اور آیت نمبر 36 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، جو کوئی خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے گا، یعنی خدائے رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم اس پر ایک شیطان کو مقرر کر دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس کا ساتھی بن جائے گا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بے فکری کے ساتھ گناہ نہیں کرنے چاہیے، خدائے رحمان کے احکامات کو بے فکری کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ پس پش نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر کبھی اللہ کا کوئی حکم اس میں کمی ہو جائے تو توبہ و استغفار کر لینا چاہیے، ندامت اور پشیمانی اختیار کرنی چاہیے، بالکل اپنے آپ کو خدائے رحمان کے احکام سے اندھا، بہرا اور گونگا نہیں بنانا چاہیے، وگرنہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا ایک عذاب مسلط ہوتا ہے، اور اس عذاب کی شکل یہ ہے کہ اللہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان ایسا ہوتا ہے جو اسے پھر نیکیوں کی طرف نہیں آنے دیتے اور گناہوں کے اندر پھنسا کر اٹکا کر رکھتا ہے، اور اسی میں اس کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوبارہ دیکھیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، کہ جو کوئی خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان کو مقرر کر دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس کا ساتھی بن جائے گا، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ شیاطین اسے سیدھے راستے سے روکتے رہیں گے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ گمان کرتے رہیں گے اور یہ لوگ یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں۔ شیطان ان کو اللہ کے راستے سے روکتا رہے گا، جو شیطان اللہ نے مسلط کیا، اور یہ خیال کیے بیٹھے ہوں گے کہ جی ہم ٹھیک راستے پر ہیں۔ اس لیے گمراہ لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ گمراہ لوگ اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھتے ہیں، ان کو بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اور وہ بہت ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی اور ضرورت سے زیادہ وہ کانفیڈنٹ کے اندر ہوتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک راستے پر ہیں،
حتی اذا جاءنا، اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا، یعنی مرے گا، موت آ جائے گی، اور موت آنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے آئے گا، اور جب حقیقت اس کے سامنے واضح ہوگی کہ حقیقت تو یہ تھی کہ میں تو ایک عذاب میں مبتلا تھا اور اللہ کی طرف سے ایک شیطان مسلط ہو گیا تھا اور میں اس شیطان کے بہکاوے میں زندگی گزارتا رہا، تو جب حقیقت واضح ہوگی تو یہ کہے گا، قالا، یہ کہے گا، یا لیتا، اے کاش، بینی و بینک بعد المشرقین، کہ میرے اور اے شیطان تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو مجھ پر کیوں مسلط تھا، تو مجھ سے ایسا دور ہو جاتا جیسے کہ مشرق و مغرب کے درمیان دوری ہے۔ فبئس القرین، اس لیے کہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے اور تجھ سے برا کوئی اور ساتھی ہے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کے ذکر اور احکامات سے اندھا بہرا بننے کے عذاب کی ایک شکل جو اللہ نے یہاں بیان فرمائی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرمائیں گے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور ہرگز تمہیں آج نفع نہیں دے گا، اذ ظلمتم، جبکہ تم ظلم کر چکے ہو، انکم فی العذاب مشترکون، یہ بات کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی آفت سب پر اجتماعی پڑ جاتی ہے، مثال کے طور پر کسی خطے، کسی ملک میں اللہ نہ کرے ایک وبا آ گئی اور سب کے سب اس میں مبتلا ہو گئے، تو انسان کو تسلی ہوتی ہے کہ یار میں اکیلا نہیں ہوں، اور لوگ بھی، اور یہ تسلی اس کو کچھ فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں فاقہ آ گیا، سبھی بھوکیں، تو فاقے کا جو اثر ہے وہ کم ہوگا، انسان یہ کہے کہ بھائی میں بھی بھوکا ہوں، وہ بھی بھوکا ہے۔ اللہ نے کوئی وبا آ گئی، سب ایک مرض میں مبتلا ہو گئے، بخار میں مبتلا ہو گئے، سب کے پیٹ خراب ہو گئے، یعنی جب سب لوگ کسی ایک عذاب کا شکار ہوتے ہیں تو سب کا مشترک عذاب میں شریک ہونا یہ ایک دلاسا اور تسلی بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ آخرت کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اس عذاب میں سب کا مشترک ہونا بھی، سب کا شریک ہونا بھی تسلی کا سامان نہیں ہوگا اور اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور ہرگز تمہیں آج نفع نہیں دے گی یہ بات، اذ ظلمتم، جبکہ تم ظلم کر چکے ہو، انکم فی العذاب مشترکون، کہ تم سب کے سب عذاب میں شریک ہو۔ عذاب میں مشترک ہونا بھی آج تم کو نفع، تم کو فائدہ نہیں دے گا، تسلی کا سامان نہیں ہوگا۔ افانت تسمع الصم، اور اے پیغمبر کیا آپ سنانا چاہتے ہیں الصم، بہروں کو، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، کیا آپ انہیں سنانا چاہتے ہیں؟ افانت تسمع الصم، کیا آپ بہروں کو سنانا چاہتے ہیں؟ او تہدی العمی، یا اندھوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں؟ ومن کان فی ضلال مبین، اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو لوگ اندھے بھی ہیں اور جو لوگ بہرے بھی ہیں اور جو لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں نہ آپ کلمہ حق سنا سکتے ہیں اور نہ آپ انہیں راہ حق دکھا سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب وہ سننے سمجھنے کی صلاحیت اور حق بات کو لینے کی سکت اور استعداد ان کے اندر سے ختم ہو گئی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اب دو ہی صورتیں ہیں، اب یا تو آپ کو ہم دنیا سے اٹھا لیں گے پھر انہیں عذاب دیں گے، یہ کہ آپ اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیں گے کہ ہم ان کو اپنے عذاب سے دوچار کر دیں گے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اب یا تو یہ ہوگا نَذْهَبَنَّ بِكَ، ہم آپ کو اٹھا لیں گے دنیا سے، ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں گے۔ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اور پھر ہم ان سے انتقام لیں گے، ان کو سزا دیں گے۔ او یا نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ،
ہم آپ کو بھی وہ عذاب دکھا دیں گے جو ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، یعنی آپ کے جیتے جی ان پر عذاب آ جائے گا۔ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، بے شک ہم اس پر بھی قادر ہیں۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ کو ہم دنیا سے لے جائیں گے، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، پھر ہم انتقام لیں گے، یا یہ کہ آپ بھی دیکھ لیں گے اس عذاب کو جس عذاب کے یہ مستحق ہو چکے۔ لہذا کیا کرنا ہے اب آپ کو؟ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس مضبوطی سے تھام لیجئے، بالذی، اس چیز کو، اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی بھیجی جاتی ہے، جو اللہ کے احکامات اتر رہے ہیں، جو ہدایات نازل کی جا رہی ہیں، انہیں مضبوطی سے تھام لیجئے۔ انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ وحی، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ شریعت، لَذِكْرٌ لَكَ، نیک نامی ہے آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے۔ یعنی یہ جو شریعت ہے، وحی ہے، یہ آپ کے لیے بھی نیک نامی ہے اور آپ کی قوم قریش کے لیے بھی نیک نامی کا ذریعہ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے حضور کی نسبی قوم قریش مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے پوری امت مراد ہے۔ جو امت بھی ان تعلیمات پر آئے گی، یہ وحی اس کی نیک نامی کا ذریعہ ہوگی۔ اس سے مفسرین نے ایک اور نقطہ بھی اخذ کیا ہے کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے اور نیک اعمال کے نتیجے میں اس کو نیک نامی مل جاتی ہے، تو یہ نیک نامی بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ نیک نامی بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ ہاں، نیک عمل کرتے ہوئے نیک نامی مطلوب نہیں ہونی چاہیے، یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نیک عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے نیک کہیں گے، میری نیک نامی ہوگی، نہیں۔ نیک عمل تو اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہو اور ضمناً نیک نامی بھی ہو جائے، لوگوں کے ہاں اچھا تذکرہ بھی ہو جائے اور لوگ اس آدمی کو اچھا بھی سمجھیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس وحی کے حوالے سے اس کا کیا حق ادا کیا، یہ تم سے پوچھا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا، اور پوچھ لیجئے، سوال کیجئے ان لوگوں سے، ان انبیاء سے، أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، جنہیں ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر بنا کر بھیجا، مِن رُّسُلِنَا، نبیوں میں سے۔ کیا پوچھئے؟ یہ پوچھئے أَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی معبود مقرر کیا ہے، یعبدون، جس کی عبادت کی جائے؟ ان سے پوچھ لیجئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے صرف اور صرف خدائے رحمان کو معبود بنایا ہے، اللہ کی ذات ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ گزشتہ انبیاء سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود مقرر کر رکھا ہے جس کی عبادت کی جائے؟ تو اب حضور گزشتہ انبیاء سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ گزشتہ انبیاء تو اپنے اپنے اوقات میں آئے تھے اور پھر جب ان کا وقت پورا ہو گیا تو وہ انتقال فرما گئے، دنیا سے کوچ کر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اب حضور کیسے پوچھیں گے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں دو اس کی تشریح ہے، دو تفسیرات ہیں، دو تفسیریں ہیں اس کی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمائیں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء سے ہم کلام ہوں گے، اور ایسا ہوا۔ معراج کے موقع پر آپ نے انبیاء اور جو انبیاء سابقین، جو گزشتہ انبیاء گزرے، ان سے آپ مشرف بکلام ہوئے، آپ نے ان سے گفتگو فرمائی، بلکہ مسجد اقصیٰ میں آپ نے ان کی امامت بھی فرمائی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سوال سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان انبیاء کی تعلیمات، ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، آپ ان کی کتابوں کے اندر دیکھ لیجئے، ان کی کتابوں سے پوچھ لیجئے، تورات، زبور، انجیل،
کہ کیا ان کے اندر کوئی ایسی بات ہم نے ان انبیاء کو بتائی تھی کہ خدائے رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ تو یہ دونوں مرادیں اس آیت سے ہو سکتی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، بتحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیاں دے کر۔ اللہ نے ان کو بہت سی نشانیاں دی تھیں، ان کو عصا دیا تھا، ید بیضا دیا تھا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فقال انی رسول رب العالمین، اور انہوں نے فرمایا فرعون سے کہ بے شک میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب وہ آئے ان کے پاس بآیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے ہماری نشانیاں پیش کی، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے، ان نشانیوں پر ہنسنے لگے، استہزاء کرنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری نشانیاں دکھائیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف میں غالباً کہ ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 نشانیاں ہم نے دی، 9 نشانیاں، اور عجیب عجیب قسم کی نشانیاں۔ اللہ نے عجیب قسم کے عذابات، طوفان اور ٹڈیاں اور خون کا عذاب اور مینڈکوں کا عذاب، بہت ساری نشانیاں دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، وہ گزشتہ نشانی سے، پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی۔ ہر بعد میں جو نشانی ان کو ہم دکھاتے بنی اسرائیل والوں کو اور جو فرعونی تھے ان کو، تو وہ گزشتہ نشانی سے کیا ہوتی؟ بڑھ کر ہوتی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے پکڑ لیا انہیں عذاب میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں، باز آئیں۔ اس عذاب سے وہ بلائیں تھیں، کبھی خون کی بلا آ جاتی، کبھی مینڈکوں کی بلا آ جاتی کہ آدمی پانی جب پینے کے لیے منہ کے قریب لے جاتا تو وہ خون بن جاتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اور بلائیں ہم نے اس لیے دی لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جب ان پر بلائیں اور عذاب آتی تو وہ کیا کہتے؟ جب جب ان پر بلائیں اور عذاب آتے تو وہ کیا کہتے؟ وقالوا، وہ یہ کہنے لگے یا ایھا الساحر، اے جادوگر۔ اب یہ جلد بازی میں ان کے منہ سے جادوگر نکل آتا، ورنہ اس پریشانی میں کوئی تنزیہ نبی کو جادوگر نہیں کہتا، لیکن چونکہ ان کے عرف میں جادوگر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کے نام سے ایسے مشہور کر دیا گیا تھا کہ بے ساختہ ان کی زبانوں سے نکل جاتا۔ وہ کہتے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک، آپ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کیجئے، بما عہد عندک، اس چیز کی جو عہد انہوں نے آپ سے کر رکھا ہے، جو آپ سے آپ کے پروردگار نے عہد کر رکھا ہے، آپ اس کا واسطہ دے کر ہمارے لیے دعا کیجئے کہ یا اللہ یہ عذاب ہٹا دے۔ اننا لمہتدون، بے شک ہم سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ جب جب پکڑ آتی تو کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے ساختہ ان کی زبان سے نکل جاتا اے ساحر، اے جادوگر، آپ کے پروردگار نے آپ سے جو عہد کیا ہے اس کا واسطہ دے کر اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے۔ اننا لمہتدون، ہم راہ راست پر آ جائیں گے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے، اذا ہم ینکثون، تو وہ
اپنا وعدہ توڑ ڈالتے، دوبارہ گمراہی کی طرف چل پڑتے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اب کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بہت ساری نشانیاں دکھائیں تو فرعون کو فکر ہو گئی کہ کہیں میری سلطنت خطرے میں نہ پڑ جائے۔ فرعون نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ایک منادی، ایک اعلان کروا دیا سب کے سامنے کہ جی یہ جو ملک مصر کی بادشاہت ہے یہ تو میرے قبضے میں ہے، اس سلطنت کا میں مالک ہوں، اور یہ جو نہریں نکل رہی ہیں یہ میرے محل کے نیچے سے نکل رہی ہیں، ان نہروں کا بھی میں مالک ہوں۔ اور میرے برعکس جو موسیٰ علیہ السلام ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو کم حیثیت ہے، یہ تو حقیر ہے، میں تو طاقتور ہوں۔ اپنی قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے اور اپنی قوم کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے اس نے یہ باتیں شروع کر دیں۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے پکار کر کہا اپنی قوم میں، یہ اعلان کر دیا، قال، وہ بولا، یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے لیے ملک مصر کی سلطنت، مصر کی سلطنت میرے ہی قبضے میں ہے۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ دریا، تجری من تحتی، میرے نیچے سے بہہ رہے ہیں، یہ نہریں، یہ دریا میرے نیچے سے بہہ رہے ہیں، ان پر بھی میرا حکم چلتا ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں۔ ام انا، یعنی اس کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی شان و شوکت خطرے میں نظر آئی تو یہ بات کہہ رہا ہے۔ ام انا خیر، کیا میں بہتر ہوں، من ھذا الذی ھو مہین، اس شخص سے کہ جو حقیر قسم کا ہے، نعوذ باللہ، جو کیا ہے، حقیر قسم کا ہے، کم اسٹیٹس ہے اس کا۔ کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص بہتر ہے؟ ولا یکاد یبین، جو اپنی بات کھول کر بھی بیان نہیں کر سکتا، واضح بھی نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب تک اللہ نے نبوت نہیں دی تھی تو ان کی زبان میں لکنت تھی اور وہ بات کرنے پر صحیح طور پر قادر نہیں تھے، لیکن جب ان کو نبوت مل رہی تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی زبان سے اس لکنت کو دور کر دیا اور وہ جو بولنے میں ایک رکاوٹ تھی وہ اللہ نے دور کر دی۔ لیکن فرعون کے سامنے وہ پرانا جو ایک تاثر تھا وہ اس کے ذہن میں قائم تھا، اور وہ اپنے اس پرانے تاثر کی بنیاد پر اپنی قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ شخص کہ جس کا اسٹیٹس بھی کم ہے، ولا یکاد یبین، اور جو اپنی بات واضح کر کر بیان بھی نہیں کر سکتا، کیا وہ شخص بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ آگے کہتا ہے فلولا، کیوں نہ ایسا ہوا، القی علیہ، کہ ڈال دیا جاتا ان پر، موسیٰ علیہ السلام پر، اسورۃ من ذہب، سونے کے کنگن۔ اگر یہ نبی ہیں تو پھر کیوں نہ ان پر سونے کے کنگن ڈالے نہ گئے، ان پر سونے کے کنگن ڈال دیے جاتے۔ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، اور یا آتے ان کے ساتھ فرشتے بندھے ہوئے، باندھے ہوئے، ان کے ساتھ پرے باندھے ہوئے فرشتے بھی آ جاتے۔ اگر یہ نبی ہوتے تو پھر کیوں نہ انہیں سونے کے کنگن پہنائے گئے، یا یہ کہ فرشتے ان کے ساتھ مل کر اترے، تو نہ ان کے پاس کوئی فرشتے میں نظر آتے ہیں، نہ ان کے پاس سونے کے کنگن موجود ہیں۔ فاستخف قومہ، پس فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا، یہ ساری چکنی چپڑی باتیں کر کر اور اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر، اپنا اسٹیٹس زیادہ بڑا کہہ کر، اور نعوذ باللہ نبی کی شان کو کمتر دکھا کر، فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا، فاطاعوہ، اور انہوں نے فرعون کا کہنا مان لیا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، حقیقت یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے فاسق لوگ تھے، گناہگار لوگ تھے۔ فرعون بھی گناہگار
اور وہ جو قوم تھی وہ بھی گناہ گار، فرعونی بھی گناہ گار۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی قوم پر کوئی گمراہ آدمی مسلط ہو جائے، قوم ٹھیک ہو، گمراہ آدمی مسلط ہو جائے، تو قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرے، اس گمراہ آدمی کو ہٹانے کی کوشش کرے، اور اگر نہیں ہٹا سکتی تو کم سے کم یہ تو کرے کہ اس کے جو اللہ کے احکامات کے خلاف احکامات ہیں ان کو نہ مانے۔ اگر کوئی قوم کسی گمراہ آدمی کو ہٹاتی بھی نہیں ہے اور اللہ کی نافرمانی والے جو اس کے احکامات ہیں اس پر عمل درآمد بھی کرتی ہے، تو یہ بھی گناہ گار ہو جائے، یہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم، فَلَمَّا آسَفُونَا، پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا، اتنی ساری بلائیں وبائیں نشانیاں بھیجنے کے باوجود بھی کبھی کوئی نشانی جاتی اور وہ کہتے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ٹھیک نہیں ہوتے، کبھی کوئی اور شکل نظر آتی پھر ٹھیک نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا آسَفُونَا، پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے سب لوگوں کو غرق کر دی۔ فرعون بھی غرق ہو گیا اور فرعون کے لشکر والے بھی، فرعون کے فوجی بھی، فرعون کے سردار بھی، اور جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے اس کے ساتھ کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، ہم نے بنا دیا انہیں ایک گئی گزری قوم، ایک ایسی قوم جو گزر چکی، وَمَثَلًا لِلْآخَرِينَ، اور ایسی قوم جو عبرت کا نمونہ بن گئی، للآخرین، بعد میں آنے والوں کے لیے۔ اللہ نے ان کو پھر اس طریقے سے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کے جو رکوع ہیں انشاءاللہ ان کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اگر کوئی سوال ہو درس سے متعلق تو اس کو دعا کے بعد کیا جا سکتا ہے۔